اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو دوستو، سورہ یاسین تمام تکلیف، تمام مصائب سے نجات اور اہم مقاصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو رات میں سورہ یاسین کا پڑھنا معمہ ہے، یعنی کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلا اس سے دور رہتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے لکھا پھر اسے پیا، اس کے پیٹ میں 1000 دعائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور بیماری دور ہو جائے گی۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ اگر سورہ یاسین میت کے پاس تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے فرشتہ بھیجتا ہے، اور سب فرشتے صف باندھ کر میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میت کی رحمت و بخشش طلب کرتے ہیں اور دفن ہونے تک حاضر رہتے ہیں۔ جس قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہاں 40 دنوں تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین مرحومین کو بخشے، تو رات کو اس کو خواب میں اپنے والدین کی زیارت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بری موت سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے کسی قسم کی بری موت سے حفاظت رہے گی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اس کی کفالت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی، اللہ عز و جل موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ 1 پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھ کے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ اس کا دل موم ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیع اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے گا، اگر کوئی پیاسا پڑھے تو اس کو صراط کیا جائے گا۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اگر کوئی شخص ننگا پڑھے تو لباس ملے گا، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے گی، اگر عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے گی، اگر کوئی بیمار شخص پڑھے تو شفا پائے گا، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے گا، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہوگی۔ جو شخص جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی شخص اس کو رات میں پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ قرآن پاک کا درس۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ابھی تک کی فالو اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینلز اور فیس بک پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی وظیفے کی طرف۔ سورہ یاسین کو دوستو آپ نے آیت نمبر 57 یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس آیت کو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھیں یا آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیں، لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا وظیفہ زندگی میں بس ایک بار ضرور کرنا ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ جو آیت ہے آیت نمبر 57 آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنی ہے۔ جو خواہش ہے جو حاجت ہے اسے اپنے دل و دماغ میں ذہن نشین کر لے تو مالک کریم بہت زیادہ اپنا کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوستو یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں، قرآن مجید کی عظمت و شان ہے، اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ صورت عطا فرمائی، تو اپنے لیے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اسے اپنی زندگی کا معمول رکھے اور اس صورت کو پڑھا کرے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو نیک کام کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس